ایسے الفاظ کفریہ جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے کفریہ الفاظ ہے جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا؟ جواب: ایسے الفاظ جن کے کہنے سے کفر ثابت ہوتا ہے، ان کے کہنے والے پر کافر ہونے کا حکم لگتا ہے اور جن سے ایمان اور نکاح ختم ہو جاتا ہے، بے شمار ہو سکتے ہیں۔ اصولی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا صریح حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کے کسی بھی حکم یا بات کا احتجاج مذاق اڑایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں سے کسی کا انکار، اعتراض، احتجاج یا کسی نبی علیہ السلام کی توہین اور گستاخی وغیرہ، اس قسم کے الفاظ کہنے سے العیاذ باللہ کفر ثابت ہو جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جن الفاظ کے متعلق شبہ ہے، ان کی نشاندہی کر کے حکم معلوم کر لے۔ اگر شوہر یا بیوی کفریہ کلمات ادا کرے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے ہر انسان کے لیے ضروری فرض ہے کہ مذاق ایسی الفاظ سے اجتناب کرے جس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو کر پھر تجدید ایمان، تجدید نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کفریہ کلمات کون سے ہیں؟ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ بہرحال اگر کسی شادی شدہ شخص نے ایسا کلمہ کفر ادا کیا جس کی بنا پر معتبر مفتیان نے تحقیق واقعہ کے بعد اس شخص کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور بیوی اس سے بائینہ ہوگی۔ وہ عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر بیوی نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو مفتی قول کے مطابق اس کا نکاح سابق شوہر سے بدستور قائم رہے گا، لیکن شوہر کے لیے عورت کی طرف سے تجدید نکاح سے پہلے اس کے ساتھ وطی یا دوائی وطی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بیوی یا تو تجدید اسلام کر کے اپنے سابق شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارے یا پھر شوہر سے طلاق حاصل کر لے۔